کمرے میں مہکتے پھولوں اور مدم روشنیوں کے درمیان ہینا دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اس کا دل عجیب سی کشمکش میں تھا، خوشی بھی، گھبراہٹ بھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو اس کی سانسیں تھم گئی۔ وہ فوراً نظریں جھکا کر بیٹھ گئی۔ آریان آہستہ قدموں سے اس کے قریب آیا، چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر مسکرا کر بولا، اتنی خوبصورت ہو تم کہ بندہ سوچے حقیقت ہو یا خواب۔ ہینا کے ہاتھ کانپ گئے، وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ آریان اس کے قریب جھکا، صرف جی کہنے سے کام نہیں چلے گا ہینا، آج کچھ خاص سننا ہے، بتاؤ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اس نے آنکھیں بند کی اور بامشکل کہا، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ آریان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، اچھا تو اب میری باری ہے، مگر میں لفظوں سے نہیں، عمل سے جواب دوں گا۔ اور وہ اسے اپنی باہوں میں لے آیا۔ صبح آنکھ کھلی تو ہینا اکیلی تھی، کمرہ خالی اور دل میں عجیب سی اداسی۔ وہ ابھی آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے بازوؤں کا حصار اسے گھیر گیا۔ کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ آریان کی آواز سن کر وہ چونک گئی۔ آپ کب آئے؟ وہ ہلکا سا ہنسی، جب تم مجھے سوچ رہی تھی۔ ویسے اتنا یاد نہ کیا کرو، عادت خراب ہو جائے گی۔ ہینا شرما گئی، مگر اس کے دل میں ایک انجانا سا سوال اب بھی موجود تھا۔ ناشتے کے دوران آریان کا انداز بے حد ہلکا اور چھیڑنے والا تھا۔ ادھر آؤ، میں خود کھلاتا ہوں۔ ہینا نے انکار کیا تو وہ بولا، ہر بات پر شرمانا ضروری ہے کیا؟ پھر سنجیدہ ہو کر کہنے لگا، تمہارا حق مہر دراز میں رکھا ہے، لے لینا۔ ہینا کو یہ بات عجیب لگی، مگر وہ خاموش رہی۔ کچھ دیر بعد آریان نے مسکرا کر کہا، آج تمہیں ایک ایسا تحفہ دینے والا ہوں جو شاید کسی شوہر نے اپنی بیوی کو نہ دیا ہو۔ ہینا چونکی، کیسا تحفہ؟ وہ اس کے قریب آیا، پہلے ایک کام کرو، ریڈ لپسٹک لگاؤ۔ ہینا حیران ہوئی، مگر اس کی بات مان لی۔ کانپتے ہاتھوں سے سرخ لپسٹک لگائی۔ آریان نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا اور گہری نظروں سے دیکھتا رہا۔ اب لگ رہا ہے تم واقعی میری بیوی ہو۔ ہینا کے دل میں خوشی سی جاگی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے ٹیشو اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اب اسے صاف کرو، کیونکہ مجھے ریڈ کلر پسند نہیں، خاص طور پر تم پر۔ اس کی آواز میں عجیب سرد مہری تھی۔ ہینا کچھ سمجھ نہ سکی کہ یہ تعریف تھی یا تضحیک۔ چند لمحوں بعد آریان واپس آیا، ہاتھ میں ایک خاکی لفافہ تھا۔ وہ ہینا کے سامنے رکا، اس کے کندھوں کو تھاما اور لفافہ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولا، یہ ہے تمہارا خاص تحفہ، کھولنا جب ہمت ہو۔ ہینا کے ہاتھ کانپنے لگے، اس میں کیا ہے؟ آریان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، تمہاری نئی زندگی کی حقیقت۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آریان، رکیں تو، مگر وہ جا چکا تھا۔ ہینا وہی کھڑی رہ گئی، ہاتھ میں لفافہ لیے، دل میں ہزار سوال لیے، کیونکہ شاید اس لفافے میں اس کی محبت کا انجام چھپا تھا یا شروعات۔ ہینا کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے، نظریں بار بار اس خاکی لفافے پر جا کر رک جاتی، مگر ہمت جیسے ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ دل بار بار کہہ رہا تھا کہ مت کھولو، مگر تجسس اور خوف نے آخرکار اسے مجبور کر دیا۔ اس نے دھیرے سے لفافہ کھولا، اندر سے چند کاغذات نکلے۔
جیسے ہی اس کی نظر پہلی لائن پر پڑی اس کا رنگ فک ہو گیا۔ یہ طلاق کے کاغذات تھے۔ اس کے ہاتھ سے وہ پیپر تقریباً گر گئے۔ یہ کیا ہے؟ اس کی آواز لبوں سے نکلنے سے پہلے ہی ٹوٹ گئی۔ سانسیں بے ترتیب ہو گئی، آنکھوں میں آنسو امڑ آئے اور دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ کل تک جو شخص اس کی محبت کا اسیر تھا آج وہی اس کے وجود کو ٹھکرا رہا تھا۔ ہینا لڑکھڑاتے قدموں سے بیڈ پر بیٹھ گئی، کاغذات کو گھورتی رہی جیسے یقین ہی نہ آیا ہو۔ یہ مذاق ہے؟ ہاں، آریان ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ تو اس کی سوچیں ادھوری رہ گئی۔ اچانک اسے آریان کے الفاظ یاد آئے، تمہاری نئی زندگی کی حقیقت۔ حقیقت؟ یہ حقیقت تھی؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیوں کیا اس نے میرے ساتھ ایسا؟ میں نے تو اسے دل سے چاہا تھا۔ اس کا وجود سوال بن چکا تھا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور رمشا اندر آئی، مگر ہینا کی حالت دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ ہینا، یہ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اس نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے کاغذات لیے۔ جیسے ہی نظر پڑی اس کا چہرہ بھی سنجیدہ ہو گیا۔ یہ کس نے؟ پھر جیسے اسے سب سمجھ آ گیا۔ آریان؟ اس کی آواز میں غصہ اور حیرت دونوں تھے۔ ہینا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ بھابی، میں نے کیا غلطی کی؟ اس ایک سوال میں اس کا سارا درد چھپا تھا۔ رمشا نے اسے گلے لگا لیا۔ تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے ہینا، غلط وہ ہے جو تمہیں سمجھ نہ سکا۔ مگر ہینا کے دل کو تسلی نہ ہوئی۔ مگر اس نے ایسا کیوں کیا؟ اگر وہ خوش نہیں تھا تو شادی ہی کیوں کی؟ اس کے سوالات بڑھتے جا رہے تھے۔ رمشا خاموش ہو گئی کیونکہ اس کے پاس بھی ان سوالوں کا جواب نہیں تھا۔ ادھر آریان اپنی گاڑی چلا رہا تھا، چہرہ سخت اور آنکھیں سرد۔ اس کے ذہن میں ہینا کی آنکھیں گھوم رہی تھی، وہی معصومیت، وہی محبت۔ اس نے جھٹکے سے سر ہلایا۔ یہ سب ضروری تھا، اس نے خود سے کہا، مگر دل شاید ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی، جیسے وہ اپنے احساسات سے بھی بھاگنا چاہتا ہو۔ ادھر ہینا کی دنیا بکھر چکی تھی، مگر اسے ابھی یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ کہانی یہی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اصل آزمائش تو اب شروع ہونے والی تھی۔ ہینا کی آنکھیں سوج چکی تھی، مگر آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی خالی نظروں سے دیوار کو دیکھ رہی تھی، جیسے اس کی ساری دنیا وہیں رک گئی ہو۔ رمشا بار بار اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ہینا کے دل میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیوں؟ آخر اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ اچانک اس سے یاد آیا کہ لفافے میں صرف طلاق کے کاغذات نہیں تھے، بلکہ ایک چھوٹا سا فولڈ کیا ہوا پیپر بھی تھا، جو شاید اس نے گھبراہٹ میں نظر انداز کر دیا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے وہ کاغذ اٹھایا اور کھولا۔ جیسے ہی اس کی نظر الفاظ پر پڑی اس کی سانس رک گئی۔ اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میں جا چکا ہوں اور تم مجھ سے نفرت کر رہی ہوگی، لیکن ہینا سچ وہ نہیں ہے جو تم دیکھ رہی ہو۔ ہینا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، وہ تیزی سے پڑھنے لگی۔ میں نے تم سے شادی اپنی مرضی سے نہیں کی تھی، اور نہ ہی تم سے دور جانا میری خواہش ہے۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں نبھانے کے لیے خود کو توڑنا پڑتا ہے۔
تمہاری زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے مجھے تمہیں خود سے دور کرنا پڑ رہا ہے۔ ہینا کے ہاتھ لرز گئے۔ میری زندگی محفوظ؟ وہ مزید پڑھنے لگی۔ میری زندگی میں ایک ایسا راز ہے جو اگر تم تک پہنچ گیا تو تمہاری زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ میں تمہیں اس سب میں نہیں گھسیٹ سکتا، اس لیے میں نے تمہیں اپنے نام سے آزاد کر دیا تاکہ کوئی تمہیں مجھ سے جوڑ کر نقصان نہ پہنچا سکے۔ ہینا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو پھر سے بھر آئے، مگر اس بار درد کے ساتھ ایک عجیب سا خوف بھی شامل تھا۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ میں ظالم ہوں، بے وفا ہوں، مگر سچ یہ ہے ہینا کہ میں نے کبھی تمہیں اپنا مانا ہی نہیں، بلکہ ہمیشہ اپنی ذمہ داری سمجھا، اور آج بھی تمہاری حفاظت کے لیے ہی تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ اگر قسمت نے ساتھ دیا تو شاید ایک دن سچ تمہارے سامنے خود آ جائے گا۔ خط یہی ختم ہو گیا۔ ہینا کے ہاتھ سے کاغذ گر گیا۔ یہ کیسا مذاق ہے، یہ کیسی محبت ہے۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ رمشا نے فوراً خط اٹھایا اور پڑھا۔ اس کا چہرہ بھی سنجیدہ ہو گیا۔ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے ہینا، آریان کچھ چھپا رہا ہے، بہت بڑا کچھ۔ ادھر آریان ایک سنسان سڑک پر گاڑی روک کر بیٹھا تھا۔ اس کی مٹھی سٹیئرنگ پر بنچی ہوئی تھی۔ اس کے فون کی سکرین پر ایک نام بار بار فلیش ہو رہا تھا، مگر وہ کال اٹھانے سے گریز کر رہا تھا۔ آخرکار اس نے فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے ایک سرد آواز آئی، تو تم نے آخرکار اسے چھوڑ ہی دیا۔ آریان کی آنکھیں بند ہو گئی۔ میں نے وہی کیا جو تم نے کہا تھا۔ اب ہینا کو اس سب سے دور رکھو۔ دوسری طرف سے ہنسی گونجی۔ تم واقعی سمجھتے ہو کہ اب وہ محفوظ ہے؟ کھیل تو اب شروع ہوا ہے آریان۔ یہ الفاظ سن کر آریان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اگر اس سے کچھ ہوا تو کیا کرو گے؟ آواز مزید خطرناک ہو گئی۔ یاد رکھو تم اب اس کھیل کا حصہ ہو اور واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ کال کٹ گئی اور آریان کی دنیا ایک بار پھر اندھیرے میں ڈوب گئی۔ ادھر ہینا کو ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ جس سچ سے اسے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہی سچ جلد اس کی زندگی کو ہلا کر رکھ دے گا۔ ہینا کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں اب صرف آنسو نہیں تھے، ایک ضد بھی تھی۔ وہ بار بار آریان کا خط پڑھ رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے کاغذ مٹھی میں جکڑ لیا۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ کوئی انسان اس طرح محبت کر کے چھوڑ نہیں سکتا۔ اس کی آواز میں درد کے ساتھ غصہ بھی شامل ہو چکا تھا۔ رمشا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ہینا تم ٹھیک ہو؟ ہینا نے آنسو صاف کیے اور پہلی بار مضبوط لہجے میں بولی، نہیں بھابی، میں ٹھیک نہیں ہوں، اور تب تک نہیں ہوں گی جب تک اس آریان سے خود جواب نہ لے لوں۔ اس نے مجھے کمزور سمجھا ہے، مگر میں اتنی بھی آسان نہیں۔ اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا اور فائز اندر آیا۔ چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں فکر تھی۔ ہینا، ابھی کے ابھی اپنا فون بند کرو۔ دونوں چونک گئی۔ کیوں؟ فائز نے آگے بڑھ کر فون اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ کیونکہ کوئی تمہیں ٹریس کر رہا ہے۔ یہ سن کر کمرے میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ کون؟ ہینا کی آواز دھیمی پڑ گئی۔ فائز نے گہری سانس لی۔ وہی لوگ جن سے آریان تمہیں بچانا چاہ رہا ہے۔ ہینا کا دل زور سے دھڑکا، تو مطلب وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ فائز نے نظریں چرا لی۔ سچ کیا ہے یہ ابھی ہمیں بھی نہیں پتا، مگر اتنا ضرور ہے کہ تم خطرے میں ہو۔ ہینا ہلکا سا ہنسی، مگر وہ ہنسی دردناک تھی۔ واہ، شادی کے دوسرے دن ہی میں ہیروین بن گئی، جسے نہ محبت ملی نہ سکون، صرف خطرہ۔ ادھر آریان تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار واضح خوف تھا۔ اس نے نمبر ڈائل کیا۔ تم نے وعدہ کیا تھا ہینا اس سب سے دور رہے گی،
दूसरी तरफ से हंसी आई। मैंने वादा तोड़ा नहीं, बस खेल का दायरा बढ़ा दिया है। आर्यान ने गुस्से से स्टेयरिंग पर हाथ मारा। अगर उससे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ओ, तो मोहब्बत जाग गई। वो आवाज तंजिया हुई। फिर सुनो आर्यान, तुम्हारी कमजोरी अब तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होगी। कॉल कट गई और आर्यान ने गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी। उधर हिना खिड़की के पास खड़ी सब देख रही थी। उसके चेहरे पर अब खौफ की बजाय अजीब सी खामोशी थी। अगर मैं वाकई इस खेल का हिस्सा हूं, वो धीरे से बोली, तो मैं छुपूंगी नहीं, सामने आऊंगी। रिमशा ने चूक कर उसे देखा। हिना, ये जिद मत करो। हिना ने पलट कर उसे देखा। आंखों में अज़म था। उन्होंने गलत लड़की चुनी है। उसी लम्हे अचानक लाइट्स बंद हो गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। रिमशा की चीख निकल गई। ये क्या हो रहा है? और फिर सीढ़ियों से किसी के कदमों की आवाज आने लगी, आस्ता मगर साफ, ठक ठक ठक। हिना का दिल जोर से धड़कने लगा, मगर वो अपनी जगह से नहीं हिली। दरवाजा आस्ता आस्ता खुलने लगा और जैसे ही हल्की सी रोशनी अंदर आई, दरवाजे पर खड़ा शख्स नजर आया। वो आर्यान था, मगर उसकी आंखों में वो नरमी नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक संजीदगी थी। हिना, मेरे पास वक्त नहीं है, उसने सख्त लहजे में कहा। अगर जिंदा रहना है तो अभी मेरे साथ चलो। हिना साकत रह गई। और अगर ना गई? उसने चैलेंज किया। आर्यान की नजरें उस पर जम गई। तो शायद तुम्हें सच जानने का मौका भी ना मिले। कमरे में खामोशी छा गई। फैसला अब हिना के हाथ में था। हिना ने चंद लम्हे आर्यान को घूरा। उसकी सांसें तेज थी, मगर लहजा हैरानकुन हद तक मजबूत। मैं कहीं नहीं जा रही, पहले आप मुझे सच बताएंगे? आर्यान ने बेचैनी से मुट्ठी भींची। हिना, ये वक्त बहस का नहीं है। वो एक कदम आगे बढ़ा। प्लीज ट्रस्ट मी। हिना हल्का सा हंसी, मगर वो हंसी तंज से भरी थी। ट्रस्ट? आपने मुझे शादी के अगले दिन तलाक देकर ये लफ्ज इस्तेमाल करने का हक खो दिया है मिस्टर आर्यान। उसके अल्फाज तीर की तरह लगे, मगर आर्यान ने खुद को संभाला। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं, बचाया है। ऐसी कौन सी मोहब्बत होती है जो साथ छोड़ दे? हिना की आवाज बुलंद हुई। आंखों में आंसू चमकने लगे। आपको अंदाजा भी है मैंने क्या महसूस किया? आर्यान उसके करीब आया। आवाज नरम मगर बेहद संजीदा थी। मुझे हर लम्हा अंदाजा है, क्योंकि मैंने खुद को तुमसे दूर करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा ली है। हिना एक लम्हे को खामोश हुई, मगर फौरन बोली, तो फिर सच बताएं, कौन है वो लोग और क्यों मैं? आर्यान ने नजरें झुका ली, जैसे अल्फाज ढूंढ रहा हो। क्योंकि तुम अब सिर्फ हिना नहीं रही, तुम आर्यान की कमजोरी बन चुकी हो। उसी लम्हे बाहर से जोरदार आवाज आई, जैसे कुछ टूटा हो। रिमशा घबरा कर बोली, कोई घर में दाखिल हो गया है। फाइज भी फौरन अंदर आया। वो लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। हिना ने चूक कर आर्यान को देखा। ये सब सच है? आर्यान ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। अब यकीन आया? छोड़े मेरा हाथ, हिना ने झटके से कहा, मगर आर्यान ने और मजबूती से पकड़ लिया। अब नहीं, अब तुम्हें छोड़ने की गलती दोबारा नहीं करूंगा। मैंने आपको माफ नहीं किया, हिना ने गुस्से से कहा। मुझे तुम्हारी माफी नहीं, तुम्हारी हिफाजत चाहिए, आर्यान ने सीधा जवाब दिया। उसी लम्हे दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। ठक ठक ठक। सबकी सांसें रुक गई। बाहर से एक बारी आवाज आई, दरवाजा खोलो आर्यान, वरना हम खुद अंदर आ जाएंगे। हिना के दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। ये यही लोग हैं। आर्यान ने उसे अपनी तरफ खींचा। आवाज सरगोशी में बदल गई। अब भी वक्त है, मेरे साथ चलो। हिना ने उसकी आंखों में देखा। वहां खौफ भी था, सच भी, और एक अजीब सी शिद्दत भी। अगर मैं आपके साथ गई, हिना धीरे से बोली, तो क्या इस बार भी मुझे छोड़ देंगे? आर्यान के चेहरे पर दर्द उभरा। इस बार खुद को भी छोड़ना पड़ा तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
دروازے پر ایک اور زوردار ضرب لگی اور ہینا نے آخرکار فیصلہ کر لیا۔ اس نے آریان کا ہاتھ تھام لیا۔ ہینا نے جیسے ہی آریان کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما، دروازہ زوردار دھماکے سے ٹوٹا اور کمرے میں داخل ہونے والے لوگوں کی پرچھائیاں دیواروں پر پھیل گئی۔ مگر اس بار ہینا نہیں ڈری۔ اس نے سیدھا آریان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اگر میں تمہارے ساتھ گئی تو سچ چھپاؤ گے نہیں؟ آریان ایک لمحے کو ساکت رہ گیا، پھر دھیرے سے بولا، اس بار تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا، وعدہ۔ اس کے لہجے کی سنجیدگی نے ہینا کے دل میں عجیب سا سکون پیدا کیا، مگر وقت ان کے پاس نہیں تھا۔ پیچھے سے آواز آئی، آریان، اب چھپنے کی جگہ نہیں رہی۔ آریان نے تلخی سے مسکرا کر سرگوشی کی، میں کبھی چھپا ہی نہیں، بس تم لوگوں کو موقع دے رہا تھا۔ اور وہ ہینا کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ہینا نے گہری سانس لی۔ یہ سب میری زندگی میں کیوں ہو رہا ہے؟ میں تو بس… اس کی آواز بار آئی۔ آریان نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا، کیونکہ تم نے غلط انسان سے محبت کر لی۔ ہینا نے فوراً جواب دیا، غلط نہیں، مشکل۔ آریان اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا، جیسے اس کے پاس اس کا جواب نہ ہو۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ہینا نے دوبارہ پوچھا، وہ لوگ کون ہیں اور میں ان کے لیے اتنی اہم کیوں ہوں؟ آریان نے گاڑی روکے بغیر کہا، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ تم مجھے توڑ سکتی ہو۔ ہینا نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا، تو کیا وہ غلط ہیں؟ آریان نے پہلی بار سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، کیونکہ تم مجھے توڑنے نہیں، مکمل کرنے آئی ہو۔ یہ جملہ سن کر ہینا کا دل عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گیا، مگر وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ اچانک آریان نے گاڑی ایک سنسان جگہ پر روک دی۔ ہینا چونکی، اب کیا ہوا؟ آریان نے گہری سانس لی اور اس کی طرف مڑا۔ اب سچ۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی تھکن تھی۔ میں نے تمہیں اس لیے چھوڑا کیونکہ مجھے حکم دیا گیا تھا، اور اگر میں انکار کرتا تو وہ تمہیں ختم کر دیتے۔ ہینا کے آنسو خود بخود بہنے لگے۔ تو آپ نے مجھے بچانے کے لیے مجھے ہی توڑ دیا؟ آریان کی آواز باری ہو گئی۔ میں نے تمہیں کھونے سے بہتر سمجھا کہ تم مجھ سے نفرت کرو مگر زندہ رہو۔ ہینا نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، اور اگر میں کہوں مجھے تمہارے بغیر زندہ نہیں رہنا؟ آریان جیسے ساکت رہ گیا۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ یہ بات مت کہو ہینا، میں پہلے ہی بہت کمزور ہو چکا ہوں۔ اسی لمحے پیچھے سے گاڑیوں کی آواز آئی۔ روشنی ان کی گاڑی پر پڑی، دشمن پہنچ چکے تھے۔ ہینا نے آہستہ سے آریان کا ہاتھ تھاما۔ اب کیا کریں گے؟ آریان نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں عزم واپس آ چکا تھا۔ اب نہیں بھاگیں گے۔ کیوں؟ وہ ہلکا سا مسکرایا، کیونکہ اب میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں سوائے تمہارے۔ ہینا نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تو پھر یاد رکھو، میں بھی تمہیں چھوڑنے والی نہیں۔ سامنے سے ایک آدمی گاڑی سے اترا، سیاہ کپڑوں میں، چہرے پر خطرناک مسکراہٹ۔ آخرکار محبت جیت ہی گئی۔ آریان گاڑی سے باہر نکلا۔ یہ محبت نہیں، تمہاری ہار کی شروعات ہے۔ وہ آدمی ہنسا۔ ہار؟ تم پہلے ہی ہار چکے ہو آریان، کیونکہ اب تم اکیلے نہیں ہو۔ آریان نے پیچھے کھڑی ہینا کی طرف دیکھا۔ ہاں، اب میں اکیلا نہیں ہوں، اسی لیے اب جیتوں گا۔ فضا میں خاموشی چھا گئی، جیسے طوفان آنے سے پہلے کا سکون ہو۔ ہینا اور آریان نے جیسے ہی دشمن کا سامنا کیا، ہوا میں گولیوں کی آواز گونجنے لگی۔ آریان نے فوراً ہینا کو اپنی پشت کے پیچھے جھکایا۔ ڈاؤن ہینا، بس مجھے دیکھو اور بھروسہ رکھو۔ ہینا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر وہ آریان کی آنکھوں میں اتنی شدت دیکھ کر خاموش رہی۔ دشمن قریب آیا، مگر آریان نے ایک تیز قدم کے ساتھ اس کے راستے کو روک دیا۔ کوئی بھی تمہیں چھو نہیں سکتا، نہیں، آج نہیں۔ ہینا نے لرزتے ہوئے پوچھا، آپ واقعی یہ سب اکیلے کر سکتے ہیں؟ آریان نے ایک دھیمی ہنسی دی، مگر آنکھوں میں آگ تھی۔ اکیلا؟ میں کبھی اکیلا نہیں رہا، تم میرے ساتھ ہو۔ ایک دشمن نے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ آریان نے تیز حرکت سے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ کسی نے بھی میرے پیچھے آنے کی ہمت کی،
अब तुम सबको देखना पड़ेगा। हिना की सांसें रुक सी गई थी, मगर उसके अंदर भी एक अजीब सा जज्बा पैदा हो गया। अचानक दुश्मन ने आर्यान पर गोली चलाई, लेकिन आर्यान ने फौरन गाड़ी के पीछे झुककर खुद को बचाया। फिर फायरिंग के दौरान हिना को अपनी तरफ खींचते हुए बोला, अब भागने का वक्त खत्म है हिना, बस अब लड़ना है। हिना ने आंखें बड़ी की। लड़ना? मैं? आर्यान ने सर हिलाया। हाँ, तुमने हमेशा कहा था कि मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं। अब देखो तुम भी हिस्सा हो इस खेल की। दुश्मन ने फिर हमला किया। आर्यान ने अपनी जेब से छोटा सा आला निकाला और दुश्मन की गाड़ी को रोक दिया। धमाका हुआ और दुश्मन पीछे हट गया। हिना के चेहरे पर हैरत और खौफ के साथ साथ हैरान कुन इत्मीनान भी नमूदार हुआ। वाह, ये वाकई खतरनाक है। आर्यान ने उसे करीब खींचा, सरगोशी की। ये खेल सिर्फ खौफ का नहीं, ताकत का भी है, और अब तुम भी मेरी ताकत हो। हिना ने हल्की मुस्कुराहट दी। तो फिर अब हम जीतेंगे साथ। आर्यान ने एक कदम और आगे बढ़ाया। हम सिर्फ साथ नहीं, बल्कि एक साथ सबको हरा देंगे। धुएं और रोशनी के बीच हिना और आर्यान की शक्लें एक दूसरे के करीब थी, और दुश्मन जो कि समझ रहा था कि वो सब कुछ काबू में है, वो अभी तक नहीं जानते थे कि असल लड़ाई अभी शुरू हुई है। रात का सुकून कमरे में छाया हुआ था। सिर्फ आर्यान और हिना की धड़कनें सुनाई दे रही थी। आर्यान ने हिना का हाथ अपनी हथेली में थामा और धीरे से कहा, हिना, कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? हिना ने सर हिलाया, सांस थमी थी। तुम्हारा साथ और वफा। आर्यान ने करीब आकर उसके बालों को सहलाया और सरगोशी में बोला, तुम जानती हो, मैं तुम्हें पहली नजर से चाहने लगा था, और अब तुम्हारे बगैर ये जिंदगी अधूरी लगती है। हिना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आस्था से बोली, आर्यान, मैं भी तुमसे दिल से मोहब्बत करती हूँ, बस यही सच है। आर्यान ने उसे करीब खींचा, सर गोद में उसके बाल, और होंठों पर एक नरम मुस्कुराहट के साथ कहा, तो फिर आज की रात सिर्फ तुम और मैं, बाकी दुनिया भूल जाओ। हिना ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, हाँ, बस तुम्हारे साथ। आर्यान ने उसके हाथ को अपने सीने पर रखा और धीरे से सरगोशी की, ये दिल तुम्हारे लिए धड़क रहा है, हमेशा के लिए। हिना ने आंखें बंद करके उसकी झुकाई हुई आवाज में कहा, और ये दिल भी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। चंद लम्हे के लिए दुनिया रुक गई। सिर्फ उनके दरमियान सुकून और मोहब्बत का जादू था। आर्यान ने हिना को अपने बाजुओं में बांध लिया और दोनों एक दूसरे की गर्मी में खो गए, जैसे कोई लम्हा कभी खत्म ना हो। रात के अंधेरे में आर्यान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अब से कोई भी मुश्किल, कोई भी खतरा हमें नहीं जुदा कर सकता, बस तुम और मैं। हिना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, बस तुम और मैं, हमेशा के लिए।